عائشہ نام تھا، اگرچہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تاہم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے عبداللہ کنیت کرتی تھی۔ ماں کا نام زینب اور رومان کنیت تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئے۔ 1090 میں حضرت ساتھ نکاح ہوا، اس وقت 6 سالہ تھیں۔ حضرت سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت سے نکاح کی تحریک کی۔ اپنے رضامندی ظاہر کی خولہ نے رومان سے کہا، انہوں نے حضرت ابو بکر سے مذکور کیا۔ وہ بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ ان کے گھر میں آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے خولہ کے ذریعہ سے حضرت سے عقد کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 ہجری میں اپنے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر ساتھ تھے، اہل و عیال کو مکہ چھوڑ آئے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن عریقت کو بھیجا کہ رومان اسما اور عائشہ کو لے آئیں۔ حضرت نے بھی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو حضرت فاطمہ، کلثوم اور حضرت سودہ وغیرہ کے لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ مدینہ آ کر حضرت عائشہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشتداد مرض سے سر کے بال تک جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ گھر میں داخل ہوئیں تو سب نے مبارکباد دی۔ چاشت کے وقت حضرت تشریف لائے اور رسم عروسی ادا ہوئی۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مہینہ میں تعاون آیا تھا۔ اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کو اس تقریب کے لیے مکروہ خیال کرتے تھے۔ اس خیال کے مٹانے کے لیے غالباً یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ وفات حضرت عائشہ نے حضرت کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ کے پاس آئیں اور جب حضرت نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت کے بعد حضرت عائشہ قریباً 48 سال تک زندہ۔ 58 ہجری میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر بن عبداللہ۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ اس محبت سے اپنے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ کے حجرے میں بسر کیے۔ اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا ان کے متعلق احادیث وسیع میں نہایت کثرت سے واقعات درج ہیں۔ علمی زندگی حضرت عائشہ کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھی۔ اکابر صحابہ پر انہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں جن کو علامہ سعود نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں جن میں 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفردہ ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ اسی میں ہے کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تو اس کو حضرت عائشہ ہی حل کرتی تھی۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا۔ تغییر حدیث، اسرار شریعت، خطابت اور ادب میں ان کو کمال تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن سعد نے طبقات میں تفصیل سے واقعات کو لکھا ہے۔
اور مسند ابن حنبل وغیرہ میں بھی جستہ جستہ ان کے فضل و کمال کے دلائل و شواہد ملتے ہیں۔